بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا خلاصہ تفسیر قرآن پاک کی 17ویں صورت سورہ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ اسراء کے معنی ہے رات کے وقت سفر کرنا۔ وجہ تسمیہ اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کے سفر کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ اسراء رکھا گیا ہے، اور اس کا مشہور دوسرا نام جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کے حالات اور ان کی نافرمانیوں کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کے اعداد و شمار کی طرف دیکھتے ہیں تو ناظرین کرام اس کے 12 رکوع ہیں، اور اس کی آیات اگر دیکھتے ہیں تو 111 آیات ہیں۔ الفاظ تقریباً 1533 ہیں، حروف تقریباً 6460 ہیں۔ یہ ناظرین کرام مکی صورت ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس کی چند آیتیں جو ہیں وہ مدنی بھی ہیں۔ یہ صورت ہجر سے کچھ عرصہ پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا۔ اس کی وجوہات نزول ہونے کی کچھ بیان کی گئی ہیں۔ رسول اللہ کو واقعہ اسراء کے ذریعے عظیم تسلی اور اعزاز عطا کرنا تھا۔ بنی اسرائیل کی طریق سے امت مسلمہ کو عبرت دلانا، اسلامی معاشرے کی بنیادی اخلاقی اور معاشرتی اصول بیان کرنا، توحید، رسالت اور آخرت کو مضبوط دلائل سے واضح کرنا۔ اس پہ اس صورت کی فضیلت کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل اور سورہ کاف اور سورہ مریم کو ابتدائی نازل ہونے والی عظیم صورتوں میں شمار کرتے تھے، اور یہ روایات صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ آگے اس کے مضامین کا خلاصہ دیکھتے ہیں تو پہلے واقعہ اسراء صورت کا آغاز ہی اس قرآن پاک کے آغاز جب ہوتا ہے صورت کا تو اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کے ذریعے سے صورت کا آغاز فرمایا کہ اپنے محبوب کو وہ رات کے ایک مخصوص حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا تاکہ اپنی نشانیاں دکھائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو بھی چیز عطا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اور بنی اسرائیل کے حالات، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کی گئی نعمتوں اور ان کی نافرمانیوں اور 2 مرتبہ زمین میں فساد کرنے کا ذکر فرمایا تاکہ مسلمان ان کی غلطیوں سے بچیں۔ والدین کے حقوق بیان کیے گئے کہ اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، انہیں اف تک نہ کہو، ان کے لیے دعا کرو۔ معاشرتی احکام اس کے اندر بیان کیے گئے کہ فضول خرچی نہ کرو، بخل نہ کرو، اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو، حضران قریب بھی نہ جاؤ، اور ناحق قتل کرو، یتیموں کے مال کی حفاظت کرو۔ اسی طرح قرآن کی حفاظت کے بارے میں فرمایا گیا، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ انسان کی حقیقت کے بارے میں فرمایا کہ انسان جلد باز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے عقل اور اختیار دیا ہے تاکہ وہ صحیح راستہ اختیار کر سکے۔ شیطان کی دشمنی، شیطان جو ہے وہ انسان کا بڑا دشمن ہے،
وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں پر اس کا غلبہ نہیں ہوتا۔ توحید اور آخرت کے حوالے سے بھی اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے ٹھوس مضبوط دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ سورہ اسراء جو ہے وہ مکی صورت ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کا ذکر ہے، پھر بنی اسرائیل کی پر جو ان کی نعمتیں ان کو دی گئی اور پھر انہوں نے جو نافرمانیاں کی ان کا ذکر کیا گیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ اس میں انسان کا جو بڑا دشمن ہے وہ کیا ہے، وہ شیطان ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے محبت عطا فرمائے، قرآن سے ہم سب کو جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہودی علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے، اصحاب کہف کا واقعے کے بارے میں، مشرق اور مغرب کا سفر کرنے والے شخص ذوالقرنین کا واقعہ پوچھا، اور روح کے بارے میں سوالات کیے۔ ان سوالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف نازل کی اور سورۃ بنی اسرائیل کے متعلق آیات نازل فرمائیں۔ اس کی اگر ہم دیکھتے ہیں فضیلت تو اس میں حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس میں اس کا اگر ہم دیکھتے ہیں مضامین کا خلاصہ، اصحاب کہف چند نوجوان ایمان کی خاطر اپنی قوم سے الگ ہو کر ایک غار میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقریباً 309 سال تک سلا کر محفوظ رکھا، پھر دوبارہ زندہ کیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت ہر چیز سے مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ 2 باغوں والے شخص کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس میں بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مالدار شخص اپنی دولت پر مغرور ہو گیا، جبکہ اس کا مومن ساتھی اسے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کرتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کی جو باغات تھے اس کو تباہ کر دیا۔ دولت پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر نعمت کو اللہ کی عطا سمجھنا چاہیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا۔ اس واقعے میں کشتی، لڑکے اور دیوار کے واقعات کے ذریعے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بعض اوقات انسان کی سمجھ سے بالاتر ہو سکتی ہے۔ انسان کچھ سمجھتا ہے لیکن اللہ کی حکمت کچھ ہوتی ہے۔ اس سے سمجھ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اعتماد رکھنا چاہیے۔ پھر ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہوا کہ انہوں نے مشرق اور مغرب تک کا سفر کیا، عدل قائم کیا اور یجوج مجوج کے فساد سے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کی۔ اس میں آتا ہے سبق یہ ہے کہ اقتدار کا صحیح استعمال عدل و انصاف اور مخلوق کی خدمت میں ہے۔ دنیا کی حقیقت، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو بارش سے اگنے والے سبزہ زار سے تشبیہ دی جو کچھ ہی عرصے بعد خشک ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ آگے اخلاص کی تعلیم دی گئی کہ جو
اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور اگر ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں تو اس میں سورہ کاف میں ایمان، علم، صبر اور اخلاق کی عظیم صورت ہے یہ والی۔ اس میں 4 اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں، اصحاب کاف کا، 2 باغوں والے شخص کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، اور ذوالقرنین کا۔ یہ چاروں واقعات انسان کو 4 بڑی آزمائشوں سے بچنے کا راستہ دکھاتے ہیں: ایمان کی آزمائش، مال کی آزمائش، علم کی آزمائش اور اقدار کی آزمائش۔ اس کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ دنیا عارضی ہے، دنیا کی جو نعمت ہے یہ بھی عارضی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو ایمان، علم، عدل، اخلاص اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ ناظرین، یہ تھا سورہ کاف کہ جو آپ نے اس میں سماعت کی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔